السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو گوٹ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں یا گوٹ فارمنگ میں نقصان کر چکے ہیں۔ دوستو، گوٹ فارمنگ جو ہے یہ ایک لانگ ٹرم بزنس ہے۔ آج میں آپ کو وہ طریقے بتاؤں گا جس سے ہم اسے لانگ ٹرم سے شارٹ ٹرم میں تبدیل کر سکیں گے۔ دوستو، جو گوٹ فارمنگ ہے یہ ایک تو باعث برکت بھی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ پیشہ ہمارے پیارے پیغمبروں کی طرف سے چلا آ رہا ہے اور اس پیشے میں نقصان نہیں ہوتا، صرف طریقہ کار سے چلنا پڑتا ہے۔ یعنی ان جانوروں کو ہم نے لے لیا اور چارہ کھلائی جاؤ، ایسا نہیں ہے، اس میں نقصان ہوگا۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو وہ طریقے بتاؤں گا جو شارٹ ٹرم میں ہم ان جانوروں کو تیار کر کے یا تو ہم آگے سیل کر دیں یا ہم انہیں دودھ کے لیے رکھیں۔ دودھ بھی ان کا سیل ہوتا ہے، ان کے بچے بھی اچھے ریٹ میں چلے جاتے ہیں، 3 سے 4 منتھ کے ہوتے ہیں بچے جو اچھے ریٹ میں نکل جاتے ہیں۔ کیسے بیچنا ہے، کہاں بیچنا ہے اور ان کی دیکھ بھال کس طرح کرنی ہے۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے صرف 1 گھنٹہ صبح دینا ہے اور 1 گھنٹہ شام کو دینا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا۔ بس سردی گرمی اور ہوا کا جو ہے انتظام ہونا چاہیے۔ ان کی جو شیڈ کی فیزیبلٹی ہے، جو فارم کی فیزیبلٹی ہے، وہ اس طریقہ کار سے ہونی چاہیے کہ جانوروں کو بارش میں یا سردی میں یا تیز دھوپ میں، گرمی میں پریشانی نہ ہو۔ اس کے علاوہ فارمنگ ان کی 2 طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک، یا تو ہم ایک بندہ ہائر کر لیں اور ان جانوروں کی چرائی کروائیں۔ صبح وہ لے کر جائے گا، ان کو چرائے گا اور شام کو واپس لے آئے گا۔ شام کو ہم ان کو تھوڑی بہت سردیوں میں خوراک دیں گے تاکہ ان کا جو ہے سردیاں آرام سے گزر جائیں۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ فارم کے اندر ہی انہیں رکھنا ہے۔ ہم نے جانوروں کے حساب سے ایریا مختص کر دینا ہے اور جانوروں کو اندر کھلا چھوڑنا ہے۔ کھرلیاں بھی بنا لینی ہیں، پانی کے لیے کھرلی علیحدہ بنانی ہے۔ اس کے علاوہ سردی اور گرمی سے بچاؤ کے لیے ایک شیڈ بھی علیحدہ ایک طرف سے بنا لینا ہے۔ یہ فارم کے اندر انہیں سنبھالنے کا ایک سیٹ اپ ہو گیا۔ ہم نے جانور کون سے کس عمر کے لینے ہیں۔ آپ نے ویڈیوز یوٹیوب پر تو بہت دیکھی ہوں گی کہ اس نسل کی بکریاں ایسی ہیں، اس نسل کی بکریاں ایسی ہیں۔ وہ حضرات جو بتاتے ہیں ان کے لحاظ سے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ کوئی بیتل کی خوبیاں بیان کرتا ہے، کوئی مکھی چینی کا، کوئی گلابی کا، اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز یوٹیوب پر پڑی ہیں۔ ان سب کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن جو نیو فارمر ہے ان سے میری ایک درخواست ہے، ایک اچھا مشورہ ہے کہ آپ وہ جانور لیں جو آپ کے علاقے میں سوٹیبل ہوں۔ یہ جانور جو ہیں یہ بہت جلدی سردی کو پکڑ لیتے ہیں اور بہت جلد ہی گرمی کو پکڑ لیتے ہیں۔ ان کو رکھنے کے لیے آپ وہ جانور سلیکٹ کریں جو آپ کے علاقے میں سوٹیبل ہوں یا آپ کے علاقے میں پہلے کچھ لوگ انہیں رکھے ہوئے ہوں۔ علاقے میں گھومیں، علاقے کی منڈیوں کو چیک کریں، کون سی نسل آپ کے علاقے میں زیادہ سردی گرمی کو برداشت کر سکتی ہے۔ اس کے بعد بہت ضروری چیز یہ ہے کہ آپ نے جتنے جانور لینے ہیں وہ اکٹھے نہیں لینے۔ ایک منڈی جائیں، آپ نے اگر رکھنے ہیں 50 جانور تو آپ تھوڑے تھوڑے کر کے جانور لائیں اور اپنے فارم پر چھوڑ دیں۔ 5 5 10 10 تعداد میں لائیں اور اپنے فارم پہ چھوڑ دیں۔
انہیں 15 سے 20 دن کا ٹائم دیں، وہ سیٹ ہو جائیں، وہ آپ کے فارم کی روٹین کے مطابق کھانا پینا ان کا سیٹ ہو جائے۔ ان میں چیک کریں، اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی مرجھایا ہوا جانور محسوس ہوتا ہے، اس کو پہلے کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کروائیں۔ وہ جب سیٹ ہو جائیں، وہ آپ کی روٹین میں آ جائیں، اس کے بعد آپ نے دوسری منڈی جانا ہے اور 5 سے 6 جتنے آپ کے ہو سکے 8-10 آپ لے آئیں، وہ چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ بہت ضروری بات ایک یہ بھی ہے، جو آپ فارمنگ شروع کرنا چاہ رہے ہیں وہ کس ٹائپ کے جانوروں کی فارمنگ ہے، مثلا میٹ پرپس جانوروں کی ہے یا ملک پرپس کے لیے آپ رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ میٹ پرپس کے لیے رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ 8 سے 10 ماہ کے نر بچے لیں گے، اور اگر آپ ملک پرپس کے لیے جانور رکھنا چاہتے ہیں تو بہت ضروری اور فائدہ مند بات یہ ہے کہ آپ نے وہ والی فیمیلز لینی ہے جو دوسرے یا تیسرے بیاج کی فیمیل ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نہ تو انہیں بچہ دینے میں کوئی پریشانی ہوگی، نہ ہی ان کو دوبارہ جب وہ ہیٹ میں آئیں گی وہ زیادہ ٹائم نہیں لیں گی۔ ان کی ایک روٹین سیٹ ہو چکی ہوگی دوسرے یا تیسرے بیاج والے فیمیلز کی، جو کہ ایک نئے فارمر کے لیے بہترین چیز ہے۔ اگر جانور زیادہ ٹائم لے دوبارہ ہیٹ میں آنے میں تو فارمر کے لیے نقصان ہے۔ دوستو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، باقی جو چیزیں ضروری چیزیں ہیں، خوراک ہم کیا دے سکتے ہیں کم سے کم خرچ میں، اور بیسک جو میڈیسن ہیں وہ کون سی ہمارے فارم پر موجود ہوں تاکہ ہم فرسٹ ایڈ کے طور پر اپنے جانور کو دے سکیں، یہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔